ہوئے ہیں ساری بدنصیبی کہہ لو اساں مسلماناں دے عروج دا زمانہ نہیں ویکھیا اسی دور زوال دی پیداوار جدوں دا ہوش سنبھالیا ہے مسلماناں دی ذلت و نکبت مسلماناں دیاں حزینتاں مسلماناں دیاں شکستاں یہ دیکھ رہے ہیں اور خدا جانے کدوں تک یہ سلسلہ رہنا ہے وہ جڑا حالی صاحب نے فرمایا سی نا اے خاصہ خاصان رسل وقت دعا ہے امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے یہ تماشے اسی شب و روز دیکھ رہے ہیں مسلمانوں دے یہ جدوں قوماں اتے شکست خوردگی کا احساس پیدا ہوتا ہے نا اس وقت پورا عالم اسلام شکست خوردہ ذہنیت بن چکے ہیں پورے مسلمانوں کی حالت دیکھو فلسطین وچ کشمیر وچ افغانستان وچ عراق وچ اور پاکستان وچ مسلمان اس ویلے شکست خوردہ ذہن بن چکے ہیں مایوسیاں تاری نے طبیعت ہوتی اخبارات اسی پڑھ رہے ہیں تے ہر روز کوئی نہ کوئی ایسی خبر جیڑی روح نو تڑپا کے رکھ دینی ہے روزانہ اسی دیکھنے ہیں مسلمانوں دیاں شکستاں اور مسلمانوں دیاں پریشانیاں انہاں حزینتاں دا دارو انہاں پریشانیاں دا مداوا اور انہاں زخماں دا جڑا مرہم ہے نا وہ ذکر رسول ماضی اپنا ماضی نو یاد کرو تے ماضی تے نگاہ پاؤ تے وقتی طور تے شکستاں دا احساس ظاہر ہو جاتا ہے اور سیاڑیاں اور دانا قوماں وہ ہوئی نے جڑیاں اپنے ماضی نال تعلق جوڑ کے اپنے مستقبل کی تعمیر کرتی ہیں ساڑیاں حزینتاں اور شکستاں وچ سب تو زیادہ اس لیے یہودی اور عیسائی اور ہندو یہ شامل نے اور عیسائی تے مسلمانوں کو صلیبی جنگاں دے بدلے لے رہے ہیں چون کے انہوں صلاح الدین ایوبی اجے نہیں بھولیا عیسائیاں نو اجے بھی ماما ایوبی دا نام لے کے ڈراندیاں نے صلاح الدین ایوبی دا دے زخم جڑے نہ کھادے نے نا اجے تک نہیں بھولے اور او دے بدلے اس طرح لے رہے ہیں کہ مسلمانوں نو شکستاں دا شکار بھی کر رہے ہیں اور ذہنی طور پہ بھی مسلمانوں نو مفلوج کرتے ہیں اور پراپیگنڈا اسلام دے خلاف جھوٹا پراپیگنڈا اس لیے یہودی لاگو کر رہے ہیں اور اس پراپیگنڈے دے اثرات سارے معاشرے سے بھی بعض اوقات طاری ہوتے ہیں وہ جڑے پراپیگنڈے نے نا سارے ماضی تو رشتہ توڑن کے وہ تسی سنو اور تسی محسوس کرو گے کہ سارے معاشرے میں یہ چیزاں یہ پائیاں جاندیاں نے ایک پراپیگنڈا کیتا جاتا ہے کہ مسلمان جڑے نے یہ دہشت گرد نے ٹیررسٹ نے مسلمان مذہبی جنونی نے مذہبی جنونی انہاں وچ مذہب دا جنون ہے یہ مشہور کیتا ہے کہنے نے کہ جڑا مذہبی جنون نہیں ہے یہ ہاتھ میں اگر ہتھیار آ گیا تو دنیا کے امن واسطے خطرہ ہے مذہبیاں جنونیاں دے ہاتھ میں ایٹم اگر آ گیا تو دنیا دا امن درم برم ہو جائے گا یہ مسلمان مذہبی جنونی نے اور یہ اکثر عیسائی اور یہودی یہ پراپیگنڈا کر دیں انہاں مذہبی جنون ہے انتہا پسند نے مسلمان انتہا پسند ہے اسی کہنے ہاں کہ جنہوں یہ مذہبی جنون آخر نے یہودی اور عیسائی یہ ایک جذبہ ہے وہ نبی پاک دی امت میں جذبہ موجود ہے سیدنا صدیق اکبر دے دور تو لے کے ہون تک امت دے سینے وچ یہ جذبہ ہے وے اور یہ جذبہ قیامت تک مٹ نہیں سکتا لیکن انہاں ظالماں نے نام یہ غلط رکھا ہے جنہوں یہ مذہبی جنون آخر نے نا یہ نام غلط رکھے جذبہ ہے وہ سارے یہ نام مذہبی جنون نہیں یہ نام ہے عشق رسول عشق رسول ہے یہ مذہبی جنون نہیں اور حضور دے صحابہ کرام دے دور کو لے کے ہون تک
نسل در نسل جذبہ موجود ہے. یہ روح محمد ہے نا، جڑی روح محمد، اقبال نے کہا نا کہ روح محمد اس بدن چ کڈو، اے عشق رسول، اور عشق رسول خیرات سیدنا صدیق اکبر دی. یہ خیرات ہے حضرت صدیق اکبر عشق رسول دے ہراول دستے دے سالار نے. اور اے جذبہ ایسا ہے عشق رسول دا، علامہ اقبال کہندے نے کہ جس وچ اے جذبہ آ جائے، اے جذبہ پدی نو شاہین دے مقابلے وچ لے آوندا ہے. لڑا دے ممولے کو شہباز سے. علامہ اقبال فرمانے نے جڑا جذبہ ہے نا، سنو اقبال دے لفظاں چ عشق رسول ہے جڑا. اقبال نے فرمایا کہ قوت شیراں دہد رو باہرا، یہ جڑا جذبہ ہے نا جنہوں مذہبی جنون آختے ہیں، اقبال کہندا ہے لومبڑیاں وچ آ جائے تے لومبڑی نو یہ جذبہ شیر بنا دے. عشق رسول قوت شیراں دہد رو باہرا، اور اعتبار کوہ بخشد کاہرا. تے جے تنکے وچ جذبہ آ جائے تے تنکا تنکا نہیں پہاڑ بن کے کھڑا ہونا. سنو مذہبی جنون جنوں آخر نے نا، اے ہے سی صحابہ وچ بھی تے ساڈے قرون اولا دے مسلماناں وچ بھی. عشق رسول. فلسطین دا فاتح اول سلطان صلاح الدین ایوبی. صلاح الدین ایوبی دے حالات ایک انگریز لکھدا ہے تو کہندا ہے کہ صلاح الدین ایوبی بڑا سرد دل و دماغ دا انسان سی، ٹھنڈے دل و دماغ دا، اور بڑا سلیم الفطرت شخص سی. صلاح الدین ایوبی دشمن دے گھیرے وچ بھی آ جاندا سی تے پریشان نہیں سی ہوندا. اور وہ لکھتا ہے لیکن وہ زندگی وچ دو موقع ایسے آئے نے جدو صلاح الدین ایوبی اپنی شخصیت تو گریا نظر آئے. صلاح الدین ایوبی اپنی شخصیت تو گر گیا. یہ تبصرہ ایک انگریز کا ہے، نکلسن نامی ایک انگریز نے ایوبی کی زندگی کی کتاب لکھی کہ اپنی شخصیت تو گر گیا. وہ دو واقعات انہیں کتاب وچ لکھے نے. کہندا پہلا واقعہ ادو جدو ایوبی دی ایک جاسوس پارٹی نے ایوبی نو آ کے دسیا، ایک پیٹرولنگ پارٹی نے، کہ فلاں محاذ ہوتے ایک یہودی جرنیل تقریر کیا کردا سی اپنی فوج وچ مسلمانوں کے خلاف ابھارن واسطے. اور حملے تو پہلا جڑی انہیں تقریر کی تھی، انہیں آخیا کہ مدینہ شہر جڑا ہے، مدینہ شہر یہ مالک یہودی سن. مدینے میں یہودیاں دا کنٹرول سی حضور دی ہجرت تو پہلے. لیکن جس لئے حضور ہجرت کر کے مدینے آئے کہ سرکار دو عالم دے تدبر، حضور دی دانائی اور حضور دی ذہانت، حضور دی معاملہ فہمی نے یہودیاں دا پتہ کٹ دیتا تے یہودیاں دی قیادت ختم کر کے محمد نے مدینے تے قبضہ کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ یہودی کہہ رہے اپنی فوج نے مدینے شہر وچ ساڈے آباؤ اجداد دیاں ہڈیاں دفن نے تے اساں صلاح الدین ایوبی نو شکست کر دے کے تے مدینے تے اساں قبضہ کرنا تے خاکم بدہن اسی نبی پاک دی قبر دی بے حرمتی کرنی. خاکم بدہن اے اپنی تقریر وچ جڑے انہیں جملے آکھے نے میں میری زبان اجازت نہیں دیندا کہ حضور کی قبر کی بے حرمتی کرنی ہے. وہ انگریز جنرل کہندا کہ جب یہ رپورٹ صلاح الدین ایوبی تک پہنچی تو کہندا ایوبی شخصیت تو گر گیا. ایوبی نے اپنی پگڑی اتاری، ایوبی نے اپنا گریبان چاک کیتا ہے. اپنا گریبان چاک کر کے اپنی پگڑی اتار کے کہ مدینہ منورہ وال منہ کر کے ایوبی نے آخیا یا رسول اللہ میں نے تہاڈی عزت و حرمت دی قسم یا رسول اللہ، آقا تہاڈی عزت و ناموس کی قسم، جدوں تک میں اس جرنیل نو خود گرفتار کر کے اپنے ہاتھ نال انہوں قتل کر کے یا رسول اللہ قتل نہ کراں گا میرے اوتے بستر اوتے سونا حرام ہے.
ایسی فاتح فلسطین مسلمانوں کی جڑی یہ حالت ہے نا اسی جڑی دیکھ رہے ہیں یہ حکام ساڈے حاکم بد اعمال بد کردار وہ علامہ اقبال کا ایک شعر میر سپاہ نا سزا لشکریاں شکست صف میر سپاہ نا سزا لشکریاں شکست صف آہ وہ تیر نیم کش جس کا نہ ہو کوئی ہدف ساڈے بادشاہ ساڈے حاکم نا اہل سن جنہ دیا سینیاں وچ عشق رسول سی جنہ فلسطین دے اتنے مصطفیٰ دی عظمت دا پرچم لہرایا جنہ مسجد اقصی وچ محمد عربی دیاں بانگاں دتیاں انہاں دے سینے وچ کملی والے دا عشق موجود سی اے ہن جڑے موجودہ حاکم نے سعودی عرب دے فرما روا کیا انہاں وچ اے جراثیم پائے جاندے نے او تے قبراں ٹانا تے یہودیاں دا کام سی نا وہ تو یہودی نے آخیا خاتم کا دہن کے اسی رسول اللہ کی قبر کی بے حرمتی کریں گے تے ساڈے حاکم اپنے ہاتھاں نال قبراں دی بے حرمتی کر رہے ہیں صلاح الدین ایوبی نے کہا یا رسول اللہ میرے اتنے بستر اتنے سونا حرام ہے جب تک اس یہودی جرنیل نو اپنے ہاتھاں نال میں قتل نہ کراں وہ کہندا پھر انہیں ایک ڈیتھ اسکواڈ ترتیب دیتا ایک کمانڈو جماعت کہ جان تلی تے رکھ کے انہوں گرفتار کر کے لے آؤ اور صلاح الدین ایوبی دا نظام جاسوسی اتنا کامیاب سی کہ انہیں جڑا گوریلا دستہ ترتیب دیتا انہاں مجاہداں نے اس جرنیل نو زندہ گرفتار کیتا گرفتار کر کے ایوبی نے دربار اس پیش کیتا اور وہ پھر عیسائی لکھدا ہے کہ پھر ایوبی شخصیت تو گریا نظر آیا ہے ایوبی نے پھر وہ تھکیا ہے انہوں جتیاں دے نال ماریا ہے انہوں قتل کر کے وہ اعضاء کٹے نے انہوں اپنے ہاتھاں نال مار کے تے ایوبی نبی پاک تے درود پڑھ کے کہندا ہے آقا ہن میں تہاڈی شفاعت دا امیدوار ہاں اے عشق رسول عشق جس دل میں نہیں وہ دل نہیں عشق جس دل میں نہیں وہ دل نہیں یار کے رہنے کی وہ منزل نہیں عشق عقل کہتی ہے کہ چل بازار کو اے زمانے دے تقاضے عقل دے تقاضے مینا بازار جاؤ تے موج میلے عقل موج میلے وال ٹور دی عقل کہتی ہے کہ چل بازار کو عشق کہتا ہے کہ کوئے یار کو عشق کہتا عقل کہتی ہے کہ کھا شیر و شکر کھاؤ پیو موج اڑاؤ یہ عقل کا تقاضا کہاں کا حلال اور کہاں کا حرام عقل کہتی ہے کہ کھا شیر و شکر اور عشق کہتا ہے کہ پی خون جگر عشق کہتا ہے کہ پی خون جگر عقل کہتی عقل بولی کے بڑی شے جان ہے عقل کہتی جان بڑی چیز ہے عقل بولی کے بڑی شے جان ہے عشق بولا یار پر قربان ہے سنو عشق یہ دولت ہے سنو خواجہ فرید الدین عطار کا ایک شعر فرید الدین عطار فرما دے اللہ نو مخاطب کر کے یا اللہ اے قسمتاں بنان والے آ تے قسمتاں ونڈن والے آ عطار کہندے نے کفر کافر را ودی دیندار را یا اللہ کافر نو کفر دے دے دیندار نو دین دے دے تیری وانڈے مولا
کافراں نوں کفر دتا ہی دینداراں نوں دین دتا ہی میں تیرے کو یا اللہ کچھ ہور منگنا عطار کہندے نے کفر کافر را و دیندار را پر ذرہ درد دل عطار را یا اللہ کافر نو کفر دے دے دیندار نو دین دے دے میں تیرے کو کچھ نہیں مانگدا مینوں عشق رسول دی خیرات عطا فرما یہ گزارش ہے کہ جذبہ ہے بھی امت وچ دنیا دا کوئی میزائل دنیا دا کوئی ایٹم دنیا دا کوئی جدید اسلحہ مومن دے سینے میں جو یہ جذبہ کٹ نہیں سکتا یہ 1400 سال پہلا بھی سی تے الحمدللہ امت دے سینے میں ہن بھی ہے کہ جڑے اللہ نے سبب پیدا کیتے ہیں پھیلانے دے انہاں وچ جڑا لیٹسٹ سبب ہے نا قریب ترین اوے بریلی دا احمد رضا اعلی حضرت صاحب بریلی یہ جذبہ ہے تمہیں یاد ہوئے گا دیکھو گزارش ہے بھی جنہ اکھاں نے کملی والے نو ڈٹھا آہا ولیل دیاں زلفاں تے مازاق دا سرما تے یاسین دا سہرا جنہ ویکھیا او تے تڑپ اٹھے نا شمع ویکھ کے جلے پروانے لیکن دوستو گزارش ہے صدیاں بیت گئی ہیں ہون کی ویکھ دیتے ہون کی وہ تے ویکھ کے تڑپے سننا تے ہون دا مسلمان کملی والے دا نام سن کے تڑپدا پیا نا شیر سنو بڑا خوبصورت ہے فرمانے یہ کرشمے نے عشق رسول نے آپ فرمانے کہ حسن یوسف کے کٹی مصر میں انگوشت زنا حسن یوسف دے حسن پہ مصر دیاں عورتاں دیاں چیچیاں کٹ گئی انگلیاں کٹ گئی کٹیاں زنانیاں دیاں عورتاں تے وہ بھی مصر دیاں تے حسن دیکھ کے قربان جائیے احمد رضا دے حسن کلام ہوتے بھی کلام الامام امام الکلام کلام دا امام ہے اللہ دا کلام حسن دیکھیا تے عورتاں دیاں چیچیاں کٹ گئیاں کٹی دا مانا بھی آپ ہی نہیں کٹ گئیاں ایکسیڈنٹ ہویا حادثہ گزر گیا حسن یوسف دیکھیا تے حادثہ گزریا کٹ دیاں تے پھل پئیاں سن لیکن کٹیاں گئیاں انگلاں وہ تے پھل کٹ رہی سن انگلیاں کٹ گئیاں اگلا مصرع سنو اللہ کردا فرماتے نے یوسف دا حسن ویکھ کے تے عورتاں دیاں انگلیاں کٹ گئیاں تے کٹ گئیاں وچ ارادہ داخل نہیں ارادے دا دخل نہیں ایک ہوندا کٹانا ایک ہوندا کٹنا ایک ہوندا کٹانے وچ ارادہ ہے کٹ جان وچ ارادہ نہیں اعلی فرمانے حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشت زنا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا پر سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عربی سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ تیرے نام پہ میں پوچھنا ابو سیدنا صدیق اکبر نے حضور دیاں ولیل دیاں زلفاں ویکھیاں تے مازاق دا سرما ویکھیا صدیق اکبر نے نبی پاک دی گفتار کردار ویکھیا نبی پاک پیچھے نمازاں پڑھیاں نبی پاک نال جہاد کیتا صدیق اکبر تے بلال حبشی تے صہیب رومی نے یہ جڑا غازی علم دین سی انہیں کی ویکھیا انہیں کی ویکھیا یہ کل دی گل ہے نا جنوں آندے نا مذہبی جنون انہاں نام غلط رکھا ہے مذہبی جنون نہیں یہ عشق رسول اور یہ جڑی خیرات ہے عشق رسول دی الحمدللہ عشق رسول دی خیرات دے وارث حضرت صدیق اکبر دی میراث عشق رسول وراثت صدیق اکبر دی اس وراثت دے اگر امین نے تے اعلی حضرت فاضل بریلوی دے منن والے سنی مسلمان سنو سیدنا صدیق اکبر عشق دی میراث
وراثت اتنے چلی موجد نے حضرت تو سنے ہونے قاضی صاحب دا خطیبانہ گفتگو سیدنا صدیق اکبر بڑی ذکی دانا زیرک معاملہ فہم تاجر جج قاضی منصف تے پنچایتی آدمی حضرت صدیق اکبر امت وچوں سب تو زیادہ فقیر معاملہ فہم اور اللہ تعالیٰ دے وحی دی منشا نو سمجھن والے امت وچوں سب تو زیادہ صدیق اکبر سن. یہ محدثین کہندے نے دانا ذکی ذہین اور معاملہ فہم اور پنچایتی اور جج. تو سنو اتنے دانا اتنے ذکی اتنے فہیم اتنے معاملہ فہم اور فوری فیصلہ. سنو کتاب الاذکیاء بھی علامہ ابن جوزی نے واقعہ لکھا ہے حضرت صدیق اکبر کا. ہجرت والی راتی جب سرکار دے نال آپ نکلے سیدنا صدیق اکبر شام دا ایک مشرک کافر جڑا تجارت کرنا آیا سی مکے وچ وہ کافراں دی میٹنگ وچ شامل سی اور اسلام دا دشمن سی. انہاں جدوں پروگرام بنایا نا کہ آج اساں مکے دا ناکہ بندی کرنی ہے کہ آج حضرت محمد نو نکلن نہیں دینا شہید کر دینا وہ بھی شامل سی. میری سرکار کلام الہی پڑھ دے حضور مکیوں نکل گئے. مشرک طاقت وچ سن. سیدنا صدیق اکبر دی تنائی اور فقاہت کتاب الاذکیاء وچ واقع ہے. انہیں جس نے دیکھا کہ صدیق اکبر نو جاندا سی آپ کیونکہ تاجر سن دمشق دی منڈی وچ انہاں دی ملاقات سی آپس وچ. لیکن اس مشرک نے حضور دا دیدار نہیں سی کیتا حضور نو نہیں سی دیکھا. وہ بھی تلوار لے کے نکل آیا حضور کو قتل کرن لئی. انہیں حضرت صدیق اکبر کو جب ویکھیا نا کہ انہوں نے نال سرکار نے انہیں آخیا ابو بکر اے تیرے نال بندہ کون ہے مم معک تیرا ساتھی کون ہے. حضرت صدیق اکبر کو اسلحہ کوئی نہیں سی غیر مسلح سن یہ کو تلوار سی. سیدنا صدیق اکبر نے سوچیا کہ جے میں دس دیتا کہ ہوا محمد الرسول اللہ یہ میرے آقا نے حضور نے تو یہ ظالم حضور تے اٹیک کر دے گا یہ حضور زخمی کر دے گا حضور دی آبرو تے حملہ کرے گا. جے دساں تے سرکار دی زندگی خطرے وچ سچ بولنا تے حضور خطرے وچ نے. فوراً آپ نے ایسا جواب دیتا نہ نبی پاک دی ذات ہوتے کوئی حرف آیا نہ صدیق دی صداقت ہوتے کوئی حرف آیا. انہیں پوچھا دس کون ہے تیرے نال. آپ نے فرمایا ہوگا رجل میرے نال ایک شخص ایک جن ہے میرے نال ایک جن ہے ایک شخص ہے ہوگا رجل یہدینی الی صراط مستقیم. میں ایک پینڈے دا راہیاں منزل دا راہیاں میں کسے پینڈے پیا ہوا وا میرے نال وہ جڑا مینوں سیدھے رستے تے چلاوندا پیا. انہیں سمجھا کوئی گائیڈ نال گائیڈ عرب گائیڈاں دے نال سفر کرتے سن جڑا رستہ شناس. انہیں سمجھا کوئی کرائے دا گائیڈ نال کہ تجارت کرن جا رہے ہیں. نہ نبی پاک دی ذات ہوتے کوئی حرف آیا نہ صدیق دی صداقت ہوتے حرف آیا. اندازہ کرو کتنے ذہین کتنے ذکی. لیکن گل سنو ایڈا ذکی ایڈا ذہین اتنا فہیم تے گل سنو گل کی کر دیں نبی پاک نے. صدیق اکبر کہنے لگے یا رسول اللہ آقا یا رسول اللہ میری زندگی دیا کچھ خواہشاں نے تمناواں نے میری. حضور نے فرمایا کہ سنو اے ذکی تے دانا تے زیرت حضرت صدیق اکبر دی خواہش سنو. آپ عرض کر دیں یا رسول اللہ میری پہلی تمنا ہے ان نظر الی وجہ رسول اللہ ان نظر الی وجہ رسول اللہ. میری تمنا ہے وے کملی والے 24 گھنٹے تیرا جمال جہاں آ رہا ہوئے یا رسول اللہ تہاڈی بزما راستہ ہوئے حضور تہاڈیاں محفلاں لگیاں ہون کملی والے تیری شمع نبوت جلدی ہوئے دل کردا 24 گھنٹے کملی والے تینوں تکدا ہی رہواں. اے جڑا جملہ ہے میں تہاڈے کول پوچھنا ایدی سینس کی ہے اس جملے دی روح کی. یا رسول اللہ میری تمنا ہے ان نظر الی وجہ رسول اللہ
بس تمنا کی تمنا یہ کہ آقا میں تیرے روبرو رہوں، آقا میں تیرے روبرو رہوں، تو میرے روبرو رہے۔ یا رسول اللہ دل کر دے ہر وقت میں تہاڈا دیدار کردا، میں اگر کوئی پوچھنا کتنے گئی نمازاں تے کتنے گئے روزے، روزہ بھی یہ نماز بھی اعمال تے کردے سن، وہ تے بڑے صالح اور متقی انسان کوئی ہو سکتا ہے صدیق اکبر ورگا، لیکن اینے عمل دے باوجود نماز روزہ تقوی جہاد سب کچھ ہے، لیکن صدیق اکبر کہندے نے تمنا ہے کہ کملی والے ہر ویلے تیرا دیدار کردا رہا۔ یہ کی سینس ہے؟ میں تے کہاں گا اے وے عشق رسول، عشق رسول، حضور دا دیدار، حضور دا دیدار۔ یا رسول اللہ النظر الی وجہ رسول اللہ، جس نے صدیق اکبر نے نبی پاک دی دربار وچ گل کیتی، فطرت نے مسکرا کے آخیا نبی پاک دے دیوانیاں، نبی پاک دے دیوانیاں تیری دعا قبول ہو گئی ہے، ساری زندگی تو نال نال رہے گا، مکے وچ نال، مدینے وچ نال، ہجرت وچ نال، غار وچ نال، بدر وچ نال، حنین وچ نال، سفر وچ نال رہے گا، حضر وچ نال رہے گا، تیری نظر محبوب دے چہرے تے رہے گی، زندگی وچ بھی دیدار کردا رہے گا، قبر وچ بھی لیٹیا محمد دا دیدار کردا رہے گا۔ بس ہے وے گزارش ہے حضرت صدیق اکبر دے حوالے نال، اے جے تمنا ہر مومن دی تمنا ہونی چاہیے۔ اچھا ایک اے دوسری گل سنو، اور میں کہاں گا مرنا جیونا کملی والے دے نال، یہ تے زندگی دی گل سنو، پھر خواہش تے تمنا تے آپ دی وصیت سنو، اور مرنا جیونا یار دے نام، ہر ویلے کملی والے تیرے تے نظر رہے۔ یہ منبہات ابن حجر دی روایت ہے۔ علامہ عسقلانی فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں تمہیں تکدا رہا۔ اچھا یہ تھی زندگی تے وصیت سنو، اس لیے موت قریب آئی، موت قریب آئی تے مرض الموت وچ نے تے نزا دا عالم تاری ہے، سیدنا صدیق اکبر نزا دے عالم وچ تے بیٹی ام المومنین عائشہ صدیقہ فقیہ امت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مومنہ دی ماں صدیق اکبر دی بیٹی اپنے ابا جان دا سر دبا رہی ہے حضرت عائشہ کہ آخری لمحات میں زندگی کہ صدیق اکبر نے آخیا بیٹی اے میرا دم کچھ دماں دا پراؤنا ہے، میں مسافر ہو جانا، بیٹی میں دنیا تو جان والا ہوں، آخری لمحات نے بیٹی میری ایک تمنا ہے، میری ایک خواہش ہے۔ تھی نے آخیا ابا جی کی تمنا ہے، تھوڑی خواہش کی ہے؟ صدیق اکبر کہنے نے بیٹی تو جاننی ہے میں مکے بھی کاروبار چھڑیا حضور دی خاطر، وطن چھڑیا حضور دی خاطر، میں نبی پاک دی خاطر ہجرت کی تھی، کاروبار چھڑیا، مکہ چھڑ کے مدینے آیا، اپنا سب کچھ حضور تے قربان کر دیتا، ساری زندگی نبی پاک دے قدم بقدم چلدا رہیا، سفر وچ نال رہیا، حضر وچ نال رہیا، جنگاں وچ نال رہیا، صلح وچ نال رہیا، ساری زندگی میں محبوب دیاں قدماں دے نال نال گزاری ہے، ہن میرا آخری سفر ہے تے میں دنیا کو جان والا ہاں، میری تمنا ہے بیٹی میں مراں تے مینوں مٹی سرکار دیاں قدماں وچ ملے۔ انہوں کی آکھو گے تسی؟ لوگ کہنے بھی عملاں میں بیڑا بننے لانا ٹھیک ہے، اسی انکار نہیں کرتے اعمال دا، اعمال دا انکار نہیں کرتے، نماز بھی حق کے، روزہ بھی حق کے، حج بھی درست ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، پر کیڑا حاجی نمازی جڑا ابو بکر صدیق نال واقع ہوئے ہے کو ماں دا لال؟ حاجی نمازی جڑا یار غار نالوں اول ہوے، اوے حاجیاں دا بھی بادشاہ تے نبی پاک دیاں ساتھیاں دا بھی بادشاہ تے صحابہ دا بھی سردار، عمل دا بھی تاجدار تے غازی بھی تے مجاہد بھی سب ہو گیا، تے کیڑا ماں دا لال جڑا 14 سنجا حاجی جڑا صدیق اکبر تو اگے ہوئے؟ نہیں جی عملاں ہی بیرنا پار لانا ہے، گل ٹھیک ہے عملاں دی، لیکن میں پوچھنا صدیق اکبر دے عمل وچ کوئی خامی ہے سی؟ صدیق اکبر تے ہوے جنوں نبی پاک نے زندگی وچ جنت دی بشارت دے دیتی، عشرہ مبشرہ وچ پہلا نمبر صدیق اکبر دا، ابو بکر فی الجنہ
نبی پاک نے فرمایا ابو بکر جنت وچ، ابو بکر جنت وچ، اور جنوں نبی پاک نے جنت دی گارنٹی دے دیتی، دنیا زندگی وچ جنت دی بشارت دے دیتی، او ابو بکر جڑا جنگاں وچ نال جہاد تے چندہ دین وچ کوئی رل سکدا صدیق اکبر نال؟ مال لٹان وچ بھی اگے، نمازاں پڑھن وچ بھی اگے، تے حج کرن وچ بھی اگے، تے جہاد کرن وچ بھی اگے، ساریاں خوبیاں وچ تے جنت دی گارنٹی بھی مل گئی۔ اے دے باوجود گارنٹی جنت دی ہے تے صدیق اکبر تاں بھی رجے نہیں، جنت دیاں گارنٹیاں بھی مل گئیاں، تاں بھی نبی پاک دا دیوانہ کہندا میں مراں تے مینوں مٹی نبی پاک دیاں قدماں وچ ملے۔ معلوم ہے تمنا ایسی تمنا ہے، ہزاراں جنتاں محمد عربی دے قدم تو قربان، مینوں حضور دے قدماں 'چ جگہ چاہیے۔ یہ جڑی تمنا ہے مدینے وچ موت دی تمنا، اساں اج تک اے دعا منگدے ہاں سنیاں نوں ہی ویکھیا، سنیاں نوں ویکھیا دعا کوئی مدینے سنیاں نوں ہی ویکھیا تمنا کردے ہیں۔ اور کسی کی تو وہ تمنا کرتے ہیں ساری میت نجد بھی بھیج چھوڑو، کوئی کہتا کربلا بھیجو، کوئی کہتا نجد بھیجو۔ یہ مدینے دی مٹی دی تمنا سنی کر رہا ہے، یہ خیرات ہے صدیق اکبر دی۔ میرا کفن نبی کے پسینے میں ڈال دو، میرا کفن نبی کے پسینے میں ڈال دو، میرا کفن نبی کے پسینے میں ڈال دو، میت میری نبی کے مدینے میں ڈال دو۔ یہ تمنا سننی کر دیں۔ سنو اعلی حضرت برادر گرامی مولانا حسن رضا داغ دل کے شاگرد سن حسن، آپ نے چند شیر سنو نات گیا اشعار، یہ تمنا سننی کی تمنا ہے، سننی تمنا کر دیں۔ آپ فرمانے نے مولا دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو، جدو موت آئے گی تو جو مرغا نہیں تڑپتا بسمل نیم ذبیحہ، میں انج تڑپنا ہے موت دے ویلے۔ یا رسول اللہ ایک کیفیت ہونی میری موت دی، دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو، پر آقا سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو، آقا اس ویلے اپنا رحمت دا ہاتھ میرے سینے دے رکھ۔ دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو، سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو، اور مٹی نہ ہو برباد پسے مرگ الہی، یا اللہ میں مراں کہ میری مٹی برباد نہ کرے، مٹی نہ ہو برباد پسے مرگ الہی، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو، اور آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ میری تمنا ہے کہ مینوں موت آئے تے مینوں مٹی حضور دے قدماں دی نصیب ہوئے۔ اے جے حضرت صدیق اکبر دی تمنا، یارو کچھ تے ہے وے نا مدینے وچ، یہ اتنا فقیہ ہے امت، اتنا دانا ادا شناس رسول جڑا حضور نے قدماں دی خواہش کردا ہے، معلوم ہویا رب دیاں ساریاں ہی جنتاں مصطفیٰ دے قدم دے تھلے، سب جنتاں حضور دے قدم دے تھلے۔ بیٹی میری تمنا ہے مینوں نبی پاک دیاں قدماں وچ جگہ ملے۔ دھی نے آکھیا ابا جی کہ یہ کچھ سوچنا ہے کہ تسی غم نہ کرو، ابا جان کمرہ میرا ذاتی کمرہ ہے جتے حضور دی قبر انور ہے، میرا ذاتی کمرہ میرا کمرہ ہے تے نبی پاک میرے شوہر تے میرے رسول، کمرہ میرا اپنے ابا جان، تسی سبکدوش ہو کے دنیا تو جاؤ، تسی خوشی خوشی دنیا تو جاؤ، میں وعدہ کر رہی ہوں موت دے بعد میں تانوں نبی پاک دیاں قدماں وچ دفن کراں۔ یہ تیرے عرض کیتا ام المومنین نے۔ اب دیکھو آپ کی دانائی اور کتنے دانا سن،
فرمان لگے بیٹی میں مدینہ منورہ وچ فساد پسند نہیں کردا. کیڑا مسلمان ہے جدی یہ تمنا نہیں، کیڑا صحابی ہے جدی یہ تمنا نہیں جے تو اپنی مرضی نال مینوں دفن کر دیتا تے کدھرے مدینے وچ کوحرام نہ مچ جائے. مدینے والے کہن گے کہ عائشہ نے اپنے باپ نو حضور دے قدماں وچ دفن کر دیتا. ہر کوئی استحقاق جتائے گا، ہر کوئی یہ خواہش کرے گا کہ بیٹی کدھر جھگڑا پیدا نہ ہو جائے. تو ام المومنین نے کی تے ابا جی پھر میں کی کراں؟ تو سو حضرت صدیق اکبر اتنے دانا صحابی آپ کہنے نے بیٹی جدوں میں میری روح جدوں پرواز کر جائے، مینوں جدوں غسل دے دیتا جائے، میری تجہیز و تکفین ہو جائے، جدوں میرا جنازہ پڑھ لیا جائے تے بیٹی میری میت نو نبی پاک دی قبر دے کمرے دے سامنے رکھ دینا. جیسے حضور دی قبر مبارک ہے دروازے دے اگے میری میت رکھ دینا. کوئی شخص اٹھ کے تے حضور دی بارگاہ وچ عرض کرے یا رسول اللہ تہاڈا یار غار حضور تہاڈے تے مال قربان کرن والا، تہاڈے تے وطن قربان کرن والا حضور تہاڈا جان نثار، تہاڈا وفادار ساتھی، ساری زندگی نے تہاڈے قدم ب قدم گزاری ہے. آقا غلام دی تمنا نو اپنے قدماں وچ دفن ہون دی اجازت دتی جائے. حضور اجازت عطا فرماؤ. بیٹی یہ گل کریو اگر حضور دی قبر مبارک دے اس کمرے دا دروازہ خود بخود کھل گیا تو یہ مطلب ہے کہ حضور نے اجازت عطا فرمایا، پھر مدینے میں کوئی شخص اعتراض نہیں کرے گا. اے جے فقیہ امت اور دانائے امت ایک تے اے عقیدہ ہے کہ کملی والے مر کے مٹی وچ مل نہیں گئے معاذ اللہ، حضور قبر وچ زندہ نے. تے اے بھی صدیق اکبر دا عقیدہ ہے کہ حضور اپنی امت دے استغاثے سن دے نے، حضور فریاد رس نے. اے گل جس نے کیتی گئی قاضی ابن خلقان نے وفیات الایان اس لکھیا اور مورخ کہنے نے جدوں نبی پھر مدینے میں کوئی شخص اعتراض نہیں کرے گا. اے جے فقیہ امت اور دانائے امت ایک تے اے عقیدہ ہے کہ کملی والے مر کے مٹی وچ مل نہیں گئے معاذ اللہ، حضور قبر وچ زندہ نے. تے اے بھی صدیق اکبر دا عقیدہ ہے کہ حضور اپنی امت دے استغاثے سن دے نے، حضور فریاد رس نے. اے گل جس نے کیتی گئی قاضی ابن خلقان نے وفیات الایان اس لکھیا اور مورخ کہنے نے جدوں نبی پاک دی قبر تے درخواست کیتی گئی، مورخ کہنے نے کہ نہ صرف یہ کہ دروازہ خود بخود کھلیا، دروازہ بھی کھل گیا اور قبر وچ حضور دی آواز بھی آئی، قبر وچ سرکار دا آواز جواب آیا، دروازہ بھی کھلیا اور حضور نے فرمایا ادخلوا الحبیب الی الحبیب، مدینے والیو جلدی کرو یار کو یار دے نال ملا دیو. اے بے عشق رسول انہوں نے امریکہ والے تے اے یہودی تے ہندو اے آندے مذہبی جنون. تے علامہ اقبال کہندے نے یا اللہ تیرے کو مال نہیں مانگدا، دولت نہیں مانگدا، تیرے کو اقتدار نہیں مانگدا، میں محمد مصطفیٰ دا عشق مانگدا ہاں. سنو حکیم الامت اقبال دی گل. اقبال کہندا خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، یا اللہ میں بڑی دانائی دیاں گلاں کر چکے ہوں، قوم نو پیغام خودی دے چکے ہیں، پیغام آزادی دے چکے ہیں، بڑیاں دانائیاں بکھیر چکے ہیں. خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر. ہوں مولا دانائیاں نہیں مانگدا، خرد نہیں مانگدا، عقل نہیں مانگدا، میں دعا کرنا مولا مینوں محمد دی محبت دا جنون عطا فرما دے. مذہبی جنون. ایک چیز اور عشق ایک خیرات حضرت صدیق اکبر اور اس خون نو اس دولت نو برے صغیر احمد رضا بریلوی نے عام کیا، انہیں جام تے جام نو ڈھائے نے اس کے رسول. ایک چیز دوسرا جڑا پروپیگنڈا ہے آج کل کا آدھے جناب یہ کمپیوٹر کا زمانہ ہے، سائنس کا زمانہ ہے، ترقی کا زمانہ ہے، انسان ایسا ترقی کر گیا ہے. یہ ملا لوگ داڑھی میجر
یہ داڑھی میجر ملا لوگ یہ مسیتاں بھی نہیں نکلتے، یہ حجریاں چ بڑے نے. قوم اگے جا رہی ہے، یہ سانو پیچھے کھڑ دے. یہ رجت پسند، یہ پیچھے وال جاندے نے. یہ جملے وہ نے یہودی کا پراپگنڈا جڑے پڑھے لکھے طبقے والے بھی یہ گلاں کرتے ہیں. جی کمپیوٹر کا دور ہے، سائنس کا زمانہ ہے، انسان چانوں سے جان لیا چانوں سے. یہ سانو اجڑیاں بھی واڑتے ہیں، یہ سانو اتکافاں تے بٹھاندے نے، یہ سانو چلیاں وال لاندے نے، یہ سانو نمازاں وال لاندے نے. دنیا اگے جا رہی ہے، پیچھے پہ کھڑتے ہیں. رجت پسند میرے دوست یہ بھی الحمدللہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ جذبہ امت وچ ہے. امت وچ ایسے لوگ ہیں نے جڑے امت نو پیچھے کھڑتے پے نے، پیچھے کھڑتے ہیں. دنیا والے کہندے نے تنزل ہے، میں کہنا تنزل نہیں، یہ ترقی ہے. پیچھے جانا، ماضی نال رابطہ قائم کرنا، اپنے ماضی دے حسن وال دھیان رکھنا، اے تنزل نہیں، ترقی ہے. دنیا آسمان دے چاند وال جا رہی ہے، اسی مدینے دے چاند وال جا رہے ہیں. ساڈا رخ ہے مدینے کی طرف. دنیا اگے اگے تباہی کی طرف، سٹار وار کی طرف اور میزائلاں دی جنگ کی طرف، دنیا ایٹم کی تباہی کی طرف جا رہی ہے. اسی کہنے خدا دا واسطہ اینے پیچھے جاؤ، اینے پیچھے جاؤ کہ صحابہ کرام دے ہاتھ وچ ہاتھ پا کے محمد کے دربار میں آ جاؤ. اپنا تعلق ماضی نال قائم کرو. اور سارے کو روشن مثالاں موجود نے. سانو کہنے نے جی جب تک جی زمانہ مشاہدے دا زمانہ ہے، مشاہدے دا دور ہے، علم دا دور ہے. ہوں اکھاں میٹ کے اسی نہیں یہ گلاں مان سکتے مذہب دیاں. اسی ایڈے ایڈے ہوں ان پڑھ نہیں، اسی پڑھے لکھے ہاں. جیڑی چیز نو عقل تسلیم کرے گی وہ منا گے. ایسے جدید تصور جڑے یورپ نے پھیلائے نے، سیدنا صدیق اکبر کے حوالے نال میں عرض کرنا. سنو اس ادا شناس رسول دی گل. حضور سرکار دو عالم جدو معراج تے گئے نے نا، سرکار سفر معراج تے تے سیدنا صدیق اکبر تجارت کرن دمشق گئے سن. آپ مکے وچ نہیں سن، آپ دمشق وچ سن. پچھوں سرکار معراج کر کے آئے. حضور نے اپنا قصہ معراج جدو سنایا، مکے والیاں تماشا لا دیتا. اہل مکہ نے مذاق کیتے. انہاں کہ لو جی اگے زمین دیاں گلاں کرتے سن، آسماناں تے جان لگ پے. سنو سیدنا صدیق اکبر دی دانائی اور امت واسطے روشن مثال. ابو جہل ملیا. ابو جہل کہندا ہے ابو بکر گل سن، اج نتارا ہو جائے گا، نتارا. آپ نے فرمایا گل سنا کہ اجے آپ کی حضور نے ملاقات نہیں ہوئی، تجارت کر کے آئے. ابو جہل کہندا دس اگر کوئی شخص آکھے کہ میں زمین تو اڈیا تے آسماناں تو پار چلا گیا، مان لے گا؟ فرمایا عقل وچ نہیں آوندا. اگر کوئی شخص آ کے میں ستے آسمان پار کر گیا، مان لے گا؟ فرمایا عقل وچ نہیں آوندا. اگر کوئی شخص آ کے میں سدرا تو بھی پار چلا گیا، مان لے گا؟ فرمایا عقل تسلیم نہیں کر دی. اگر کوئی آ کے میں لا مقام وچ گیا، مان لے گا؟ فرمایا عقل تسلیم نہیں کر دی. ابو جہل کہندا پھر لیا مرداں دی گل وزن رکھ دی. اے ساری گلاں تیرے نبی محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم. ہن دس اللہ جس نے سنی نا گل تے حضرت ابو بکر او دا جال سمجھ کے مسکرا کے کہنے لگے ظالما تو آخیا جے کوئی آ کے تو میرے رسول میں کوئی سمجھ لے، میرے محبوب نے کوئی سمجھ لے. فرمایا اگرچہ گل عقل وچ نہیں آؤندی، عقل نہیں مانتی، اگرچہ عقل دے خلاف گلاں نے، اگر میرے آقا کملی والے نے فرمایا نے سب تو پہلا میں اکھاں میٹ کے نبی پاک دی گل مناں گا. اسا رب نو ویکھیا، رب تے ایمان آندا دیکھیا نہیں. رب نو منیا اسا اپنی اکھاں نال ویکھیا نہیں تے مننے. اللہ ہے وے مننے ویکھیا نہیں. جنت ہے وے اسی مننے پر ویکھی نہیں. جہنم ہے وے اسی مننے پر ویکھی نہیں. عذاب قبر برحق کے مننے پر ویکھیا نہیں. کوثر ہے وے مننے اسا ویکھیا نہیں. اینیاں گلاں انڈکھیاں مننے کیوں؟ یہ گلاں حضور دی زبان وچ نکلیاں. میں ہوں تھوڑے کو پوچھنا اگر کوئی آخے تو لوگ پڑھیا لکھا کہ کہیں پڑھ لکھ کے نا بہت ہی پڑھ کے نا تو دماغ چالو ہے. اگر کوئی آخے خدا تو سب ویکھے آخے نہیں تو مانتے کیوں؟
جڑی چیز تسا اکھاں نال ویکھی نہیں زمانہ مشاہدے دا ہے کیوں مانتے ہو؟ جبریل ویکھیا جے آکھے نہیں کیوں مانتے ہو؟ اے فرشتے مونڈیاں تے دو ہے نے ویکھے جے انہاں دا کوئی بھار کوئی وزن کیوں مانتے ہو؟ کی جواب دو گے؟ جواب ایک ہی ہے نا کہ ساریاں گلاں اسی تاں ماننے ہاں یہ گلاں انہیں آکھیاں نے جنہیں زندگی وچ جھوٹ کدی بولے ہی نہیں. ساڈا سچا رسول سلام اس پر جو آیا صادق الباد امی بن کر سلام اس پر جو آیا صادق الباد امی بن کر درود اس پر جو آیا رحمت للعالمین بن کر 14 صدیاں بیت گئی نے صدیق اکبر تو لے کے ہون تک. بھئی اس امت میں کی سارے ان پڑھ نے حضور دی امت میں سارے جاہل نے نہ اپنا ماضی پڑھ کے ویخ نبی پاک دی امت ابن خلدون ابن الحیثم دور حضرت ڈاکٹر عبد القدیر ایٹم بم بنان والے اے رومیاں دی امت جامیاں دی امت سادیاں دی امت ابن الحیثمہ دی امت ابن رشدہ دی امت بڑے بڑے سائنسدان بڑے بڑے حیات دان بڑے بڑے کیمیا دان بڑے بڑے جغرافیہ دان بڑے بڑے ڈاکٹر کے موجب نبی پاک دی امت وچ نے سب دا ایمان اللہ ہے وے جنت ہے وے پر حق کے دیکھیا کسے نہیں پوری امت دا عقیدہ کہ محمد دی زبان وچ جو نکلدا ہے حق کے تے سچ ہے. اور اے دے امام نے حضرت صدیق اکبر انہاں کہ اپنی عقلاں اے دانائیاں جلال الدین رومی کہندا اپنی دانائیاں دی پنڈ بن عقلاں تے دانائیاں دی پنڈ بن کے رسول اللہ دے قدماں تے قربان کر چھڑا. رومی نے آخیا عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ اپنی عقل حضور دے سامنے قربان کر. حضرت صدیق اکبر دی خیرات ہے یؤمنون بالغیب. اللہ کریم نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. متقین دی علامت ہے الذین یؤمنون بالغیب. نبی پاک دی امت صدیق اکبر تو لے کے ہون تک نبی پاک دی ہر گل نو اکھاں میٹ کے اسی تسلیم کرنے. یہ سبق سانو صدیق اکبر نے پڑھا. اپنی عقل حضور تے قربان کرو. حضور سرکار دو عالم دی ہر گل حق کے. الحمدللہ اتنے دانا. اور پھر دیکھو نصیب دی گل ہے جنہوں چاہے اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ مقام عطا فرمائے. حضرت صدیق اکبر نے کچھ ایسا فضیلتاں نے امت میں صحابہ کرام میں کچھ بعض صحابہ نے بعض ایسا فضیلتاں ہیں جہاں دوجے میں نہیں خاصے. مثلا سعد ابن ابی وقاص ایک صحابی نے سعد ابن ابی وقاص انہوں جڑا درجہ ایک اللہ نے عطا فرمایا خدا دی قسم مرن تے دل کر. سعد ابن ابی وقاص جنگ احد وچ جدوں حضور دی زندگی خطرے وچ سی اور کافر جدوں حضور نو تاک تاک کے تیر چلا رہے سن اور حضور دی شہادت دی خبر اڑا دیتی شیطان نے خبر اڑا دیتی ان محمدن مات. توبہ توبہ کہ حضور مر گئے نے. خبر اڑ گئی احد وچ. او جڑا زندگی دا نازک ترین مرحلہ سی اوتھے سعد ابن ابی وقاص ایک جوان صحابی جڑا بڑا ماہر تیر انداز سی اور روایات ہی چاہتا ہے کہ حضور اپنے ترکش میں تیر کٹتے ہیں کہ سعد نو دے دیں کہ فرماندے نے سعد تیر چلا مشرکاں تے تیر چلا. سعد نوجوان صحابی سی اور بڑا نشانہ باز سی. وہ جڑا تیر چلاوندا ہے کافر دے کلیجے وچ پیوست ہوندا جا کے کہ حضور اپنی تیر کٹ کے دیندے نے. تے سنو بخاری دے لفظ حضور فرماندے ارم یا سعد سعد تیر چلا تیر علم یا سعد فدا کا امی و ابی. سعد تیر چلا تیرے تے میرے ماں باپ صدقے.
حضور فرما دے سعد ابن ابی وقاص کو حضور فرما دے میں قربان جاواں سعد تیرے نصیب تو ساری دنیا حضور نو کہندی کہ خدا کا امی وادی یا رسول اللہ تواڈے ساڈے ماں باپ صدقے تے کملی والا سعد نو فرماندا تیرے تے میرے ماں باپ صدقے یہ فضیلتاں نے نا بعض صحابیاں نوں بعد ایسے جڑے دوجے نصیب نہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی جڑی فضیلت ہے نا ساری دنیا حضور دی دہلیز ہوتے تے حضور دا دروازہ کھڑکائے ساری دنیا باب رحمت تے جاندی ہے ساری کائنات حضور دے دروازے تے جاندی ہے پر ہجرت والی رات دونوں جہاناں دا والی ابو بکر دے دروازے تے سیدنا صدیق اکبر دا دروازہ میں صدقے جاواں دروازہ جنتاں تے بھی سبقت لے گیا اس گھر دے دروازے تو صدقے جاواں جڑے دروازے تے دونوں جہاناں دا والی کھڑا ہے ادھی رات دا وقت نبی پاک صدیق اکبر دے دروازے تے کھڑے نے قربان جاواں ساری دنیا نبی پاک دے دروازے تے دستک دیندی ساری دنیا باب جبریل تے دستک دیندی ساری دنیا باب رحمت کھٹکھٹاندی ہے ہجرت والی رات نبی پاک ابو بکر دا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں ساری کائنات دی رحمتاں سمٹ کے ابو بکر دے دروازے تے آئے دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں تے رات ادھی رات گہری رات تاریک رات مکے والے ستے ہوئے نے دونوں جہاناں دا والی پہچان اہل مکہ حضور ابو بکر دے دروازے تے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دروازہ حضور نے دستک دیتی سنو صدیق اکبر ایک طبی چیز ہے ادھی رات ہے آپ نے ابڑوائے پوچھا من یدکک الباب کون ہے دروازے تے کون دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے باہر جڑا حضور نے جواب دیتا بڑا خوبصورت حضور چاہتے تھے کہ انا محمد صلی اللہ میں محمد میں تیرا رسول ہوں لیکن سنو حضور دا جواب کون دروازہ کھٹکھٹا رہا تھے نبی جملہ سنو سرکار دا من یدکک الباب کون دروازے تے جواب آتا ہے انا مولاکم گھر والیو میں تہاڈا مولا انا مولاکم میں تہاڈا مولا انا مولاکم رسول اللہ انا مولاکم رسول اللہ میں تہاڈا مولا رسول اللہ مولا حضور نے خود فرمایا شان ہے نا گھر والے دی اور اقبال کا مصر ہے نا خدا بندے سے خود پوچھے میں تیرا تہاڈا مولا مولا دا مانا نگہبان مولا دا مانا سرپرست مولا دا مانا مددگار مولا دا مانا گوانڈی قریبی مولا دا مانا والی مولا دا مانا مالک انا مولاکم گھر والے میں تہاڈا مولا وا تہاڈا سارا مکہ پہ وسدا ہے حضور نے کسی نو نہیں آکھیا ابو جہل نو نہیں آکھیا میں تیرا مولا وا عتبہ نو نہیں آکھیا میں تیرا مولا وا شیبہ نو نہیں آکھیا میں تیرا مولا وا ولید نو نہیں آکھیا میں تیرا مولا وا ابو سفیان نو نہیں آکھیا میں تیرا مولا وا سارا مکہ پہ وسدا ہے کملی والے ابو بکر نو کہندے نے میں تیرا مولا تہاڈا مولا میں تہاڈا مولا گزارش ہے لفظ مولا یہ بڑا ثقیل لفظ ہے کئی ہضم نہیں ہوتا ہے اللہ جی مولا مولا تے اللہ گزارش ہے ادھی رات کا وقت سنیا نا سیدنا صدیق نے آپ کو بڑوائے اٹھے مورخ کہندے نے پیراں وچ جتیاں بھی نہیں پائیاں سر تے پگ نہیں رکھی شب خوابی دا لباس مولا مولا کہندے نے آقا نو مولا کہندے نے آقا نو میں تہاڈا آقا آقا بلائے تے پھر غلام نہ آئے غلام نہ آئے میں تہاڈا مولا تے غلام اٹھیا انہیں سر تے پگ بھی نہیں رکھی پیراں میں جتیاں بھی نہیں پائیاں دوڑ تے آئے یا رسول اللہ میرے ماں باپ سب کے جان آقا میں قربان شبم قربان ہو جاواں حضور تساں زحمت کیوں فرمائی ادھی رات دا وقت آقا کسی ہاتھ سنے آ بھیج دے میں کچے دھاگے نال بجا ہوا آ جاندا میں سر دے بل چل کے آ جاندا میں اکھاں پھسے راہ بن کے آ جاندا
حضور تسا زحمت کیوں فرمائی ہے؟ فرمایا ابو بکر گلاں دا وقت نہیں، میں مکہ لگا چھڈن، اللہ نے مینوں ہجرت دا حکم دیا۔ اللہ حسین حضرت ابو بکر دے بارے تمام مورخ لکھتے ہیں مکہ معظمہ دیاں جڑیاں وڈیاں وڈیاں کمپنیاں سن، بزنس دیاں کمپنی، بزنس دیاں جڑیاں بڑیاں بڑی شرکے تجارت دے، انہاں وچوں سب تو بڑے تاجر حضرت ابو بکر صدیق، مکہ معظمہ دے اتلے لیول دے تاجر، جنہاں دا مال دمشق دیاں منڈیاں وچ مال، مکے دیاں منڈیاں وچ مال، طائف دیاں منڈیاں وچ مال، پورے عرب وچ جنہاں دی تجارت کھلوی آئے۔ اچھا حضور میں چلیا ابو بکر ایڈا وڈا بزنس مین، امپورٹر ایکسپورٹر صدیق اکبر، مکے دیاں کھجوریں ایکسپورٹ کرتے ہیں، شام دی کنک امپورٹ کرتے ہیں، دوہری تجارت تے مالدار، مکہ معظمہ دی موٹی سامی، نا فلان بھڑانی بڑی موٹی سامی ہے۔ حضور دی جگہ کوئی تاجر ہوندا عام تاجر تے کہندا یا رسول اللہ گل تے ٹھیک ہے پر حضور میرا تجارت دا معاملہ ہے، کروڑاں دا مال کھل رہا ہے، منڈیاں تے کھل رہا ہے، لین دین ہے، کسی کو لینا ہے کسی کو دینا ہے، حساب کتاب ہے، مینوں کو تھوڑا جا ٹائم دو، میں اپنی تجارت کسی دے حوالے کر کے سمجھا کے تسی چلو فلانی جگہ پہنچو تو میں پیچھوں آ جاؤں گا۔ پڑھو تاریخ، نبی پاک دے غلام نے نہ تجارت دی گل کی نہ اپنے مال دی گل کی، انہاں کیا کہا ہجرت دا حکم ہے تے میرے بارے میں کی ارشاد ہے؟ حضور میرے بارے میں کی ارشاد ہے؟ نبی کریم نے فرمایا جدھر پھل جائے گا خوشبو نال جائے گی، جدھر چند جائے گا چاندنی نال جائے گی، جدھر رسول جائے گا ابو بکر بھی نال جائے گا۔ کدی پھل نہ خوشبو جدا ہو سکتی؟ تو میرے نال جانا ہے؟ اے نہیں عرض کی حضور مینوں کچھ مہلت دو، کچھ ٹائم دو، میں تجارت دا حساب کر دواں۔ انہاں آخیا کملی والیا تجارتاں ہوندیاں رہن گیاں، زندگی دیاں کھیڈاں نے، پیسہ ہاتھ دی میل ہے یا رسول اللہ، اے جائے گا تے آ بھی جائے گا۔ کملی والیا جے تو آباد ہے، تو سلامت ہے تے میری کائنات سلامت ہے۔ چلو یا رسول اللہ، نبی کریم دی خاطر اے بھی عشق دی واردات ہے، یہ بھی عشق ہے۔ صدیق اکبر کہنے لے یا رسول اللہ میری ایک تمنا ہے بھی یہ وَنْفَاقُ مَالِي عَلَىٰ رسول اللہ، یا رسول اللہ بڑا مال کمانا حضور، بڑا مٹی نو ہاتھ لانا سونا بن جاتا حضور، تہاڈا صدقہ بڑا مال ہے، رب دیندا پیا تے ہور دے، میری تمنا ہے رب مال دئی جاوے دئی جاوے دئی جائے۔ وَنْفَاقُ مَالِي عَلَىٰ رسول اللہ، یا رسول اللہ ایک تمنا ہے رب دیندا جائے تے میں تیرے تو قربان کردا جاواں، تواڈے اوتے خرچ کرنا، انفاق کہنے خرچ کرنا، یا رسول اللہ تواڈے تے مال خرچ کرنا، تواڈے اوتے پیسہ لانا، تواڈے اوتے مال لانا، اے میری زندگی دی تمنا ہے۔ اے الحمدللہ یہ بھی سروے کر کے ویکھ لو، ساری دنیا مسیتاں تے لاندی، حج تے بھی لاندی، نبی پاک تے مال لانا یہ بھی سنیاں دا ہی کام ہے۔ جدوں حضور دا میلاد آئے سنی خرچ کردا ہے، حضور دا یوم ولادت آئے سنی مال لاندا ہے، نبی پاک دا کوئی جشن آئے سنی مال لاندا ہے، نبی پاک دی کوئی خوشی آئے تے سنی مال لاندا ہے۔ دوجے تے کہندے نے کتھے لکھیا ہے؟ او کہندے نے کتھے لکھیا ہے؟ کتھے لکھے ہے؟ نبی کریم تے مال لانا، نبی دی خوشی تے مال لانا، نبی تو مال وارنا، نبی پاک تے مال قربان کرنا، اے بھی سنی لانے تے الحمدللہ اے بھی صدقہ ابو بکر صدیق انہاں دسیا لا کے نا سیدنا صدیق اکبر نے۔ اللہ اکبر، اتنا خوش نصیب یارو، ایک ایسا واقعہ جڑا سیوطی نے لکھا ہے کہ جدوں سارا چندہ دے دیتا نا سرکار دی خدمت، ایک روایت ہے بنیان اور تہبند تے بنیان، سر دی پگ وہ بھی چندے وچ دے چھڑی، پیروں دے جوڑے وہ بھی چندے وچ دے چھڑے، تے باقی رہ کے گیا سارا گھر دا سامان حضور دی بارگاہ وچ لے آئے۔ تے سنو میں صدقے جاواں اس شان ابو بکر صدیق دی شان اتوں، رحمت للعالمین دی بارگاہ وچ آئے کہ حضور نے از رہ شفقت، از رہ پیار، حضور نے فرمایا ابو بکر سارا کچھ لین دئی، سارا کچھ ہی لین دئی، 100% اپنا جو کچھ ایسی لین دئی، بال بچردار ہیں، قبیلدار ہیں، برادری والے ہیں، عزت والے ہیں، نام والے ہیں۔ ماں اب کئی تفی دارک،
ما اب کئی تفی دارک ابو بکر سب کچھ لے آندا ہی گھر کی چھڈ کے آیا گھر کی چھڈ کے آیا یہ جملہ ہی دس دے ابو بکر نے چھڈیا ہی کچھ نہیں سی چھڈیا ہی کچھ نہیں تے حضور کہہ رہے ہیں نا گھر کی چھڈ کے آیا ما اب کئی تفی دارک گھر واسطے کی چھڈ کے آیا اگو جواب سنو اج کر دینے اب قیت اللہ و رسولہ یا رسول اللہ میں اپنے گھر وچ اللہ تے اللہ دا رسول چھڈ کے آیا ہوں اللہ تے اللہ دا رسول یہ ترجمہ علامہ اقبال نے کیتا ہے نا پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس سب کچھ لے آندا تو سنو شان سیدنا صدیق اکبر دی حضور نے فرمایا ابو بکر مبارک ہوئے اللہ تینو سلام پہ آخدا ہے ابو بکر تینو اللہ تیری عظمت نو سلام کہہ تے رب پہ فرماندا ہے انت ان ربک راض ابو بکر ایس حالت وچ اپنے اللہ تے راضی انت ان ربک راض کیا اللہ تے راضی ہے تے صدیق اکبر کہنے اسخط والا ربی انا ان ربی راض انا ان ربی راض انا ان ربی راض کیا بندہ اپنے مولا نال رس سکدا ہے میں رب تے راضی ہاں میں راضی ہاں میں راضی اور مدد کی گل سنو نا حضور نے فرمایا ابو بکر اے جڑی تو لباس پایا ہے نا میرے کو جبریل آیا کہ تیرے والا لباس پا کے آیا ہے اچھا تیرا لباس تیبن تیرا تیبن تیری بنیاد تیرا لباس پا کے آیا ہے تو میں پوچھا جبریل اج کس روپ وچ آیا ہے اج کیڑے لباس وچ آیا ہے جبریل پہ کہندے نے اللہ نو اج ابو بکر دی ادا بڑی پسند آ گئی ہے رب نو غلام دی غلامی پسند آ گئی ہے یا رسول اللہ میرا ہی لباس نہیں اج اللہ تعالی نے آسمان سے آرڈر کیتا ہے تمام فرشتیاں نے ابو بکر دے لباس نو یونیفارم بنا لیا ہے عشق دی یونیفارم عشق دی واردات اے نے سیدنا صدیق اکبر میرے والد گرامی حضرت سلطان الواحدین ابا جی نے ایک منقبت حضرت صدیق اکبر کے حوالے نے والد صاحب فرمانے آپ فرمانے نے یار کے نام پہ مرنے والا سب کچھ صدقے کرنے والا یار کے نام پہ مرنے والا سب کچھ قربان کرنے والا منزل عشق و صدق کا رہبر رضی اللہ تعالی عنہ یہ جڑی منقبت ہے نا ہر درود حضور دی بارگاہ وچ جاندا ہے تے اے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تساں پڑھنا ہے نا اے انشاءاللہ فضاواں وچ اٹھ کے گنبد خضرا تک پہنچنا ہے سارے آکھو رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہ یار کے نام پہ مرنے والا سب کچھ صدقے کرنے والا منزل اس کو صدق کا رہبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور نے بھی جڑا یار بنایا نا چن کے بنایا اے چنیا یار سارے یاراں وچوں اور میرا ایمان ہے 1,24,000 نبیاں دے صحابی ایک پلے وچ پچھلے نبیاں دے 1,24,000 نبیاں دے سارے صحابی ایک پاسے تے دوجے پلے وچ کلے ابو بکر صدیق پلہ صدیق اکبر دا پاسا تو ہجرت دے حوالے نال عرض کراں اے جڑا مقام ہے شب ہجرت قرآن مقدس وچ سنو نا کچھ نبیاں دے جڑے ساتھی انج وفادار نہیں سن جویں مصطفیٰ دے ساتھی وفادار سن حضرت موسیٰ علیہ السلام جدوں بنی اسرائیلیاں نو لے کے نکلے نے تے اگے کلزم سی کلزم تے پیچھے 10 لاکھ دا لشکر سی فرعون دا جڑا تعاقب وچ آیا سی ننگیاں تلواراں تے اگے 17,000 بنی اسرائیلی اگے کلزم دیاں لہراں اگے جان تے ڈب کے مردے نے کھلوتے رہن تے تلواراں دے ہتھے چڑھدے نے پیچھے جان تاں بھی مردے
قرآن چاہتا جب بنی اسرائیلی ترٹ گئے نا کہ اگاں بھی موت ہے پیچھے بھی موت ہے تے اجتماعی موت، انہاں گھبرا کے جڑی گل کیتی اللہ پاک نے سونے نبی دے قرآن اس بیان فرما دیتی، گھبرا کے انہاں واہی تباہی خدا جانے کی کچھ بکیا ہوئے گا بنی اسرائیلیاں نے، مروا چھڑیا نبی نے سامنے، چنگے بلے زندہ تھے ایسا اکٹھیاں کر کے مروایا نے، اے فرعون کو بچایا نے سانو مروا دیتا نے۔ اللہ نے ایک جملہ جڑا قرآن اس بیان فرمایا انہاں دی حیجانی کیفیت، اللہ کریم فرمانے قالوا قالوا انا لمدرکون، اسی پکڑے گئے، اسی پھدے گئے، اسی مارے گئے، مدرکون، اسی شکنجے وچ آ گئے، اسی موت دے جبڑے وچ آ گئے، مر گئے اسی سارے مر گئے اسی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو انہاں دی حیجانی کیفیت دیکھی نا، یہ تمیز نہیں سی نا، شعور نہیں سی، گھبرانا نہیں چاہیے، جے رب دا نبی وچ ہوے تے ستے ہی خیر ہوندیاں نے، نبی وچ ہوئے تے خیر ہی خیر ہے، پر وہ بنی اسرائیلی سن نا، نبی دے باوجود انہوں نے مر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جدوں انہاں دا حیجان ویکھیا نا تے سیدنا موسیٰ دا جواب سنو، قالوا انا لمدرکون قال کلا ان معي ربی سیہدین۔ کالا کلا دا پنجابی میں ترجمہ نہیں 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 ہو سکتا، کالا کلا، حضرت موسیٰ نے فرمایا نہیں مر گئے گل کرنے والی نہیں، ان معی ربی، میرے نال میرا رب ہے، پیغمبر دی گل ہے نا، ان معی ربی، میرے نال میرا رب ہے، سیہدین، ان قریب حیاتی دا رستہ دے۔ یہ جملہ قابل غور ہے، ان معی ربی، یہ مانے رب بھی میرا تے نال بھی میرے وے، تواڈے نال نہیں، تسی بے صبرے، تسی پیغمبر دے وجود نو نہیں سمجھدے پے نبی ویچے، تواڈے نال رب نہیں، رب میرے نال ہے تے ہے بھی رب میرا۔ 70,000 بنی اسرائیلیاں وچ ایک ماں دا لال ایسا نہیں جنہوں نبی سمیٹ کے نال آکھے رب میرے نال بھی ہے تے رب اے دے نال۔ 70,000 میں صرف نبی ہے جہدے نال رب ہے۔ پر میں صدقے جاواں ہجرت والی رات، 2 یار سن، سنو قرآن، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، جدوں کملی والے فرما رہے نے اپنے صاحب نو، ساتھی نو، نہ ڈر، حضور فرما رہے لا تحزن ان اللہ معنا، نہ ڈر ابو بکر، نہ ڈر، اللہ میرے نال بھی ہے، اللہ تیرے نال بھی ہے، اللہ ساڑھے دونوں دے نال۔ ادھر 70,000 بنی اسرائیلی تے نبی کہندا بھی رب ہے ہی میرے نال ہے تے رب بھی میرے دے نال بھی میرے، ادھر کلا ایک یار تے حضور فرمانے نے رب میرے نال بھی ہے، رب تیرے نال بھی۔ تے آدم چشتی نے سونا جملہ آکھیا، اکو یار ہزاراں ورگا، اکو یار ہزاراں ورگا، ہزار ایک پاسے تے کلے ابو بکر صدیق ایک پاسے، ابو بکر صدیق دا پلہ پاری ہے۔ یاری کے نام پہ مرنے والا، سب کچھ صدقے کرنے والا، منزل عشق و صدق کا رہبری رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ تعالی عنہ، مولانا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ دیکھو تو وہ غار کا منظر،
منظر کی ہے، دیکھو تو وہ غار کا منظر، کون ہے بیٹھا گود میں لے کر، سرور عالم کا سر انور رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ تعالی عنہ۔ سانو حضرت صدیق اکبر دی ذات اس واسطے بھی پیاری لگتی ہے کہ رسول کریم کی ڈھال بن، حضور دی تحفظ واسطے ڈھال بن۔ جویں قرآن شریف تے کپڑا چڑھیا ہوندا ہے نا، گرد پوش ہوندا نا قرآن تے کپڑا گرد پوش، وہ مقصد یہ ہوندا ہے کہ جڑی پولیشن آلودگی دھوڑ قرآن تے نہ پے، وہ کپڑا کہندا ہے دھوڑاں ساریاں میرے تے پی جان، رب دے قرآن تے نہ پین۔ تے تانوں وہ کپڑا بھی چنگا لگدا ہے؟ جیڑا کپڑا قرآن نو دھوڑ تو بچائے اس کپڑے نو چومنے ہیں۔ صدیق اکبر او وے جنہیں کافراں دی دھوڑ تو میرے مصطفیٰ دا پہرا دے چھڑے ہیں۔ کوئی تیر سنو، حضرت مولا علی خود فرماندے ہیں، آپ اپنے خطبے کے درمیان کوفے دی جامع مسجد حضرت علی باز کر رہے ہیں، تے آپ فرماندے ہیں تعلمون اینا اشجع، کوفیو جان رہے ہو ساڈے وچ بہادر کون ہے؟ حضرت علی نے فرمایا اتعلمون اینا اشجع، قالوا انت یا امیر المومنین، کوفیاں آخیا تسی امیر المومنین تسی بہادر ہو؟ فرمایا نہیں، میں تمہیں قصہ نہ سناواں ایک بہادر دا۔ علی فرماندے نے جنگ بدر وچ میں ویکھیا ایک ادکڑ عمر والا، کالے چٹے او دے وال سن، کدی نبی کریم دے اگے آوندا ہے، کدی سرکار دے پیچھے آوندا ہے، تے کہندا ہے یا رسول اللہ میں کدی کدی تواڈے اگے آ رہے ہیں، گستاخی معاف، پہلو بدل بدل کے پہرا پیا دینا، مشرکاں دے جڑے تیر پہ آوندے نے ابو بکر دا سینہ چھلنی کرن واللیل دی زلف تک نہ پہنچن۔ اور جنگ احد وچ جڑا حضور دا بہادری دے نال جڑا تحفظ کیتا ہے، او دے حضرت علی، سیدنا صدیق اکبر، سعد ابن ابی وقاص، یہ صحابہ نے جڑے خون وچ شرابور ہو چکے سن اور تیر کھا کھا کے زخمی ہو چکے سن، انہاں جان اتے کھیڈ کے اللہ دے محبوب دا پہرا دے چھڑیا سن۔ الحمدللہ امت نو صدیق اکبر پیارے لگتے ہیں صرف اس واسطے کہ ساڈے رسول دے پہرے دار نے، نبی دی ناموس دے پہرے دار نے۔ عشق رسول اور مسمم ایمان اور عقیدے دی مضبوطی اور مدینے نال محبت اور سرکار دو عالم نال غلامی اور حضور نال وابستگی، اے خیرات حضرت صدیق اکبر دی۔ اللہ پاک سانو مسلک حق اہل سنت و جماعت تے قائم رکھے، اور خدا تعالیٰ ساڈے عقیدے مضبوط رکھے، اور حضور دی محبت تے ساڈا خاتمہ فرمائے۔